بچوں کو ڈپریشن سے بچنے کے لیے کیا سکھانا چاہیے؟ میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے What thinking skills and social skills are required for the vulnerable children to understand how to avoid depression. آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ڈپریشن آج کے دور میں سب سے خطرناک بیماری کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ 2004 میں WHO کی ریسرچ کے مطابق ڈپریشن جو تھا وہ اموات کا چوتھا سب سے بڑا فیکٹر تھا۔ It was the fourth at number 4 behind cancer, behind heart disease and behind traffic accidents. Depression was at number 4. اس ریسرچ میں یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ 2020 تک ڈپریشن جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ جائے گا۔ یہ تو پریڈکشن تھی۔ ایکچولی جب دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ 2013 میں یہ نمبر 2 پہ آ گیا تھا اور 2017 میں it had become the number 1 cause of deaths in the world. یہ WHO کے فگرز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایپیڈیمک آف ڈپریشن ایک ایکسپونینشل انداز میں بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈپریشن عام طور پہ 25 سے 44 سال کے لوگوں کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے یہ خیال تھا، آج سے 20-25 سال پہلے۔ جو 25 سے 44 سال کے درمیان کے لوگ ہیں، وہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ پیرنٹس بچوں کو وہ چیز نہیں سکھا پاتے جو ان کو خود نہیں آتی، اور اس کے نتیجے میں چھوٹے بچوں میں 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر کے بچوں کے اندر ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو رفتار بڑھنے کی ہے وہ مسلسل زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ you cannot teach them what you don't know۔ تو جو ڈپریشن کے بہت سارے کازز ہیں، اس میں بائیولوجیکل کازز بھی ہیں، فزیکل کازز ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر سائیکولوجیکل کازز ہیں اور سوشل کازز ہیں۔ جو مجھے پسند نہیں ہے، وہ جو تھاٹ ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے، اس تھاٹ پروسیس سے بھی دیکھوں۔ میں صرف وہ تھاٹ جو مجھے اچھی لگ رہی ہے اس طرح سے میں نہیں سوچوں، بلکہ مختلف پرسپیکٹیو سے میں اس سچویشن کو اینالائز کروں، اپنی فیلنگز کو الگ رکھوں، اور میں ایک ریشنل طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کروں۔ تو جو ڈیسیژنز ہیں ہمارے، وہ ڈیسیژنز ان تھنکنگ اور وہ تھنکنگ جو کلاؤڈڈ بائی آر فیلنگز اینڈ موڈز ہے، اس سے بننے والے ڈیسیژنز عام طور پہ غلط ہیں۔ تو بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ کس سچویشن میں کون سا ڈیسیژن ایک اچھا تھا یا کون سا ڈیسیژن غلط تھا، اور مختلف سچویشنل ڈائنامکس میں ان کو لے کر ان سے ڈیسیژنز کی ایویلویشن کرائی جائے۔ جب وہ غصے میں تھے انہوں نے کیا فیصلہ کیا، جب وہ خوش تھے تو اس وقت کیا فیصلہ کیا، جب وہ کسی وجہ سے کوئی لاس ہوا، کوئی ہار گئے گیم کے اندر تو وہ جو سیڈنس ہوئی اس کے اندر وہ کیسے انہوں نے کیا، جب وہ چیز کوئی چاہتے تھے وہ نہیں ملی تو اس کے بعد کیا فیصلہ کیا۔ تو یہ جو مختلف موڈز انسان کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو فیصلے کرنے کی قوت ہے اور ان کو اینالائز کرنے کی قوت ہے، اس کی انالیسس کی ہمیں ان کو
میں صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ پوائنٹ کہ جو اسٹریس جنریشن ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم غلط ڈیسیژنز لیتے ہیں۔